السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. اہلاً و سہلاً. آج کا دن بہت ہی خاص ہے، کیوں ہے نا؟ بالکل، کیوں نہیں. آج ہمارے بیچ کا فیئرویل جو ہے قرآن مکمل ہوا ہے تو یہ دن اسپیشل تو ہوگا ہی. ہاں، قرآن یہی تو کہتا ہے، تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا. بے شک قرآن کو ہم جتنا سیکھیں اتنا کم ہے. چلیے بڑھتے ہیں ہم قرآن کی خوبصورت قرت کی طرف. سماعت فرمائے اللہ کا کلام سسٹر عائشہ خلیل کی پرکشش آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحدیتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْمُعَافَاةِ كَبَّتَ عَدُوَّنَا وَبَسَطْتَ رِزْقَنَا وَأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَاتَنَا وَمِنْ كُلِّ ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم وحديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق دیا اور ہمیں ہدایت دی اور ہمیں علم سکھایا اور ہمیں بچا لیا اور ہم سے تکلیفیں دور کر دی.
تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں ایمان کی وجہ سے، اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اسلام کی وجہ سے، تیرے لیے ہی تعریف ہے قرآن کی وجہ سے، تیرے لیے ہی تعریف ہے اہل و مال اور عافیت کی وجہ سے۔ تو ہمارے دشمن کو تو نے ذلیل کیا اور ہمارا رزق وسیع کیا، اور ہمارے امن کو ظاہر کر دیا، اور ہمارے تفریق اور ہم الگ الگ تھے، تو نے ہمیں متفق ایک کر دیا، اور وہ سب چیزیں ہمیں عطا کی جو ہم نے تجھ سے مانگی۔ بس اس پر تیری بہت زیادہ تعریف، تیرے لیے ہی تعریف ہے ہر اس نعمت پر جو تو نے ہم پر انعام کی۔ وہ نعمت چاہے نئی ہو یا پرانی، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر، خاص ہو یا عام، زندہ ہو یا مردہ، حاضر ہو یا غائب، تیرے لیے ہی تعریف رہیں گی یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، تیرے لیے ہی تعریف رہیں گی جب تک کہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا رب، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، یہاں پر جتنا بھی ہم نے قرآن سمجھا ہے، پڑھا ہے، تو اسے قبول فرما لینا۔ یا اللہ، آئندہ بھی اور زیادہ ہمیں نوازنا۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے کیا ہے صرف اور صرف آپ کی توفیق سے کیا ہے، صرف آپ کی عنایت اور رحمت سے کیا ہے۔ اے اللہ، اس کوشش کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اسے ہمارے میزان کے حسنات میں ڈال دینا۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہم نے جو بھی کیا ہے، ہم نے جتنی بھی کوشش کی ہے، یا اللہ، اس کوشش کی حفاظت کی توفیق بھی ہمیں دینا۔ یا اللہ، اس کی حفاظت بھی تو فرمانا۔ یا اللہ، اس کی حفاظت بھی فرمانا۔ یا اللہ، اس علم کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھ دینا۔ یا اللہ، اور اس میں بہت بہت برکت پیدا کرنا۔ یا اللہ، اس نور کو کبھی بجھنے مت دینا۔ یا اللہ، یہ جو شمع تیری کتاب کی وجہ سے روشن ہوئی ہے، اس کو بجھنے مت دینا، ٹمٹمانے بھی مت دینا۔ ہر طریقے سے اس کو محفوظ رکھنا، اور ہمارے اور ہم سب کے علم میں اور زیادتی عطا فرمانا۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرمانا، ہم سب پر رحم فرمانا، ہم سب کے والدین پر رحم فرمانا، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا، ہمیں پڑھایا، اور ہمیں آج اس مقام پر پہنچا دیا۔ یا اللہ تعالیٰ، اور پھر یا اللہ، اور تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ یا اللہ، ہمیں ہر خیر سے نوازنا۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نوازنا۔ یا اللہ، یا رب العالمین، تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرمانا، بہترین رشتہ دار عطا فرمانا۔ یا اللہ، تو ہمارے لیے ہمارے رشتہ دار بہترین رشتہ دار بنا دینا۔ یا اللہ، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرنا۔ یا اللہ، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، یا اللہ، ہمیں سکون نوازنا۔ یا اللہ، ہم سب کو نوازنا۔ یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دینا، ہم سب پر رحم فرمانا۔ یا اللہ، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا اللہ، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہم سب کو پہنچا دینا۔ یا اللہ، اس قرآن کی وجہ سے بھی، یا اللہ، ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کو سمجھا ہے، یا اللہ، اب اس پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ یا اللہ، جیسے اخلاق ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں، یا اللہ، ویسے اخلاق ہمارے اندر پیدا کر دینا۔ یا اللہ، بہترین کردار،
یا اللہ بہترین کردار عطا فرمانا. یا اللہ ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں. یا اللہ ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں. اللہ ہمیں عمل میں آگے کر دو. یا اللہ ہماری نیتیں صاف کر دو. یا اللہ بہترین نیت عطا فرمانا. یا اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو یا اللہ ہمارے اندر غرور نہ آئے. یا اللہ ہمارے اندر تکبر نہ آئے. یا اللہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دینا. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دینا. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا. یا اللہ اور آئندہ جو بھی گناہ ہوں گے یا اللہ اس سے بچنے کی بھی توفیق دینا. اور اللہ اگر ہم سے بھول سے گناہ ہو جائیں یا جان بوجھ کر گناہ ہو جائیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، انہیں معاف کر دینا. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو غفار ہے. یا اللہ تو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ ہمیں ہماری بار بار توبہ قبول کرنا. یا اللہ اب آگے ہمیں بہترین موقع دینا، بہترین دوست دینا، بہترین لوگ دینا. اللہ تعالی ہمیں اس دین میں بہترین مددگار عطا فرمانا. یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو اور محنت میں جڑ جاؤ. یا اللہ تعالی ہمیں اور محنت کرنے والا بنا دینا. یا اللہ ہمیں راستے دکھانا کہ ہم تیرے راستے میں کیسی محنت کریں، کیا محنت کریں. اللہ تعالی ہمیں ڈائریکشن دینا. یا اللہ ہمیں خود کچھ بھی نہیں آتا. اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت حقیر ہیں. اللہ تعالی تو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دینا. یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ ہم کس کے پاس جائیں. یا اللہ ہمارے لیے صرف تو ہے، ہمیں چھوڑنا مت، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا بھی ساتھ دینا دنیا میں. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچانا. اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ایک ایک لمحہ ہم تیری رضا میں گزاریں. یا اللہ ہم پورے دن اتنے گناہ کرتے ہیں، یا اللہ دن رات میں گناہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دینا، ان گناہوں کے لیے ہمیں بخش دینا. یا اللہ اور توفیق دینا ہم گناہوں سے بچتے رہیں. یا اللہ ہر حاسد کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ یہاں پر یہ لوگ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان لوگوں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے. یا اللہ انہوں نے اس راستے میں جو بھی محنتیں کی ہیں اللہ اسے قبول فرما دینا. یا اللہ ہم سب نے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ ہم سب نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے محنت کی ہے. یا اللہ ہمیں اپنی وہ رضا نواز دینا. یا اللہ ہم سے اس محنتوں کو قبول فرما لینا. یا اللہ ان لوگوں کی محنتوں کو بھی قبول فرما لینا، اس میں برکت عطا فرمانا. یا اللہ کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینا. یا اللہ ہم تیری کتاب کا حق ادا نہیں کر سکے میرے مولا، ہم تیری کتاب کا حق ادا نہ کر سکے. یا اللہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے. یا اللہ ہمیں تو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور اللہ اس کام کے لیے آئندہ ہمیں چن لینا اور ہمارے لیے یا اللہ ہمارے لیے سارے بند دروازے کھول دینا، نیکیوں کے دروازے کھول دینا، دلوں کے دروازے کھول دینا. یا اللہ علم کے ساتھ ساتھ ہدایت سے بھی ہمیں نوازنا، ہدایت کو ہمارے دل میں بٹھا دینا، ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ڈال دے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اپنی رضا سے نواز دے. یا اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. یا اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا، شہادت کی اعلیٰ ترین موت دینا. یا اللہ ہمیں اپنے مقرر بندوں میں شامل کرنا، سابقون اور مقربون میں شامل کرنا. یا اللہ تو ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دینا. یا اللہ ہماری روح کے لیے جنت النعیم کی بشارت عطا فرمانا. یا اللہ جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے تو یا اللہ یا ایھۃ النفس، یا اللہ وہ ہمیں راضی نفس کہہ کر ہماری روح نکالے، جس سے تو راضی ہو جائے اور ہم راضی ہوں. یا اللہ قیامت کے دن یا اللہ قیامت کے دن ہمیں نیک اور ابرار لوگوں کے ساتھ اٹھانا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں مکمل ڈھانپ لینا.
یا اللہ ہمیں مکمل ڈھانپ لینا، ہمارے گناہوں کو مت دیکھنا اللہ تعالیٰ، قیامت کے روز ہمارے گناہوں کو مت دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دینا، یا اللہ پل صراط کو آسانی سے بالخیر پار کروا دینا، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی پسند کے کام کروا لینا، یا اللہ ناراضگی کے کاموں سے ہمیں دور کر دے، یا اللہ ہمیں، یا اللہ پوری قوم، یا اللہ پوری قوم جو ہے آج ذلت کا سامنا کر رہی ہے، یا اللہ جگہ جگہ ذلت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ، جگہ جگہ پستی میں جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کہاں جا رہی ہے، یا اللہ پستی میں جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جگہ جگہ یہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہم سب پر یا اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات دے، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے، یا اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہ دینا، یا اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمانا، اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ مظلوم کی بد دعا بھی نہیں رد کرتے، یا اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمانا، یا اللہ تعالیٰ جو بے گناہ ہیں یا اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قید ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دلوا دو، یا اللہ بہت بہت بے گناہ یا اللہ جیل میں قید ہے، یا اللہ بہتوں کو پکڑ پکڑ کر لے گئے اللہ تعالیٰ، ان کے گھر والے، ان کے والدین، ان کے ماں باپ یا اللہ تعالیٰ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو رہا کروا دو، ان کی تڑپ دور کر دو، یا اللہ تعالیٰ جو کنواری لڑکیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو نیک ازواج دینا، یا اللہ ان کے نیک جوڑے بنا دینا، یا اللہ وہ تیرا کام کو سکون کے ساتھ آگے جا کر کرے، یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو گھر میں سکون دینا، گھر میں قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، یا اللہ ہمارا جو مشن ہے اس قرآن کو ہر دل میں، ہر ہاتھ میں، ہر سینے میں پہنچا دینا، یا اللہ یہ اکیڈمی یا اللہ اور اس میں جتنے بھی کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ، جتنے بھی والنٹیئرس ہیں اور جتنے بھی ٹیچرس ہیں اور جتنے اتنے سارے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمانا، ان کے جذبے کو قبول فرمانا، یا اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو کم ہونے مت دینا، ان کو سستی مت آنے دینا، یا اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لینا، یا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کو اور دور دور تک پھیلا دینا، یا اللہ ان کے گھروں میں برکت دینا، ان کے ماں باپ کو سکون دینا، یا اللہ جو کنوارے ان کو نیک شوہر اور نیک جوڑے عطا فرمانا، یا اللہ اتنے لوگ تیرے آگے آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ انہوں نے تیرے دین کے لیے جو محنتیں کی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرما لینا، یا اللہ ان محنتوں کو قبول فرما لینا، یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی عطا فرمانا، ظلم سے نجات دلوا دینا، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دو، یا اللہ قرآن میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نہ اٹھے تو ہماری جگہ آپ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا مت کرنا، یا اللہ ہمیں اٹھا دینا اور ہمیں اپنے کام کے لیے آگے بڑھا دینا، یا اللہ تعالیٰ ہماری اکیڈمی کو دور دور تک پھیلا دینا، یا اللہ اس میں لوگ آئیں، اس میں جڑے اور اس کے یا اللہ تعالیٰ لوگ ہم سب مل کر کام کریں، یا اللہ ہمیں کبھی الگ ہونے مت دینا، یا اللہ ہمیں ایک رکھنا، یا اللہ تعالیٰ یا اللہ سب تمام لوگوں کی حفاظت فرمانا، یا اللہ جتنے فوجی سرحدوں پر یا اللہ سرحدوں پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ تمام فوجیوں کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہمارے خاطر وہ دن رات جاگتے ہیں یا اللہ ان کے لیے اس جاگنے کو قبول فرمانا، یا اللہ ان کو خاص اپنی پروٹیکشن میں لے لینا، یا اللہ جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے لائر ہیں، جتنے یا اللہ سب کام پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمانا، ان سب کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہمیں آگے آنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمارے بڑھاپا ہمارے لیے آسان فرما دینا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے کو ہمارے لیے آسان بنا دینا، یا اللہ ہمارے لیے اب جنت میں اپنے پاس گھر بنا دینا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
یا اللہ ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دینا. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کرنا اور سچائی کے مقام سے ہی نکالنا اور اپنے پاس سے مددگار عطا فرمانا. یا اللہ اس کوشش کو قبول فرما دینا. یا رب العالمین تو ہمیں، یا اللہ تو ہمیں جہاں بھی لے جا بس تو ہمیں برکت کے ساتھ لے جا. اور یا اللہ چاہے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں، یا اللہ ہم کہیں بھی ہوں ہم پر اپنی برکتیں انڈھیل دینا. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہم تجھ سے جنت الفردوس اور اس کے اعلیٰ مقام کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. یا اللہ ہر طرح کے حاسد اور مفسد اور دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنی، یا اللہ سب سے بڑے دشمن سے ہمیں محفوظ رکھنا. ربی انصرنی علی القوم المفسدین. یا اللہ مفسد قوم سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ جہاں جہاں بھی، یا اللہ جہاں جہاں بھی امت کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ جتنی نئی ٹیچرز تیار ہو رہی ہے، یا اللہ جتنے یہ نئے لوگ تیار ہو رہے ہیں اکیڈمی میں، یا اللہ تیرے کام کرنے کے لیے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، انہیں فتنوں سے دور رکھنا. یا اللہ آگے کے راستے ان کے لیے ہر طریقے سے دنیا اور آخرت میں آسان فرمانا. یا اللہ ان سب کو ٹوٹنے سے بچانا. یا اللہ ان سب کو ہمیشہ ایک رکھنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمانا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمانا. یا اللہ یہ جتنی بھی کوششیں کی ہیں، یا اللہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، یا اللہ یا اللہ اس کوشش کو سنبھال لینا. یا اللہ ان کی مدد فرمانا. یا اللہ ہمارے قدم کہیں بھی ڈگمگائیں تو ان کو سنبھال لینا. کہیں بھی اگر ہم ہمت ہار جائیں تو ہمیں ہمت دینا. یا اللہ کہیں بھی ہم سست پڑے تو ہمیں چست کر دینا. اس فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے رکھنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو بچا لینا. یا اللہ ان فتنوں سے ہمارے بچوں کو، ہمارے اولادوں کو، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارا اور ان کا ہاتھ تھامے رکھنا. یا اللہ ہماری آنے والی تکلیفوں سے ہمیں دور کرنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دینا. یا اللہ یہ امت ٹوٹ رہی ہے، یا اللہ یہ امت فرقوں میں بٹ رہی ہے، یا اللہ ہمیں ایک کر دینا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دینا. کنواری لڑکیوں کو خاص نیک جوڑے عطا فرمانا. یا اللہ ان کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمانا. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا. یا اللہ آسان موت دینا، ہماری قبروں کو بھی روشن کر دینا. یا اللہ ہمیں یا رب العالمین اپنے دین کے مددگار اور خدمت کاروں میں شامل کرنا. یا اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے محروم بندوں کی خدمت کر سکیں. یا اللہ ہم سے ایسا کام کروا لے. یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں توفیق دینا کہ وہ انہیں تیری پہچان کرا سکیں. یا اللہ، یا اللہ جو جس طرح پریشان ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. جو جس حال میں ہے، یا اللہ اگر کوئی کسی جس کے پاس جو مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرنا. یا اللہ تعالیٰ جو جس غرض سے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، یا اللہ ان کی جائز دعاؤں کو قبول کرنا. یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دینا ہم اپنی سکلز کو اور صلاحیتوں کو پہچان سکیں. یا اللہ ہم نہیں پہچانتے یا اللہ، لیکن آپ پہچانتے ہیں. یا اللہ یا اللہ وہ ہم سے اس صلاحیتوں کو، ان اسکل کو، یا اللہ وہ ہم سے کام لے لے. یا اللہ ہم تیرے راستے میں وہ اس کے ذریعے کام کریں. یا اللہ ہمیں ضائع مت ہونے دینا، ہمارے علم کو ہمیں ضائع مت ہونے دینا. یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ جو ہم نے نہیں سیکھا اسے اور سکھا دینا. یا اللہ اگر ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے ہماری سمجھ میں کچھ غلط آیا ہو، یا اللہ تعالیٰ آپ اس کو صحیح کر دینا. یا اللہ اور آگے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ اور آگے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ اس کام کے لیے جس نے ہماری مدد کری ہے، یا اللہ جس مقام پر مدد کری ہے ان سب کی حفاظت فرمانا، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا. یا اللہ ہمارے استادوں پر، استادوں کے استادوں پر، یا اللہ تمام استادوں پر ہم رحم عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت بہت اجر عطا فرمانا. یا اللہ ان کی ہر پریشانیوں کو دور کرنا. یا اللہ جو ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمانا، اور مرنے کے بعد بھی. یا اللہ اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، یا اللہ ان پر بھی رحمت عطا فرمانا.
یا اللہ جس گھر میں بیٹھ کر یا اللہ جس گھر میں تیرا ذکر کیا جا رہا ہے ان تمام گھروں کو روشن کر دو یا اللہ، ان تمام گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دو یا اللہ، ان تمام گھروں میں جو ٹوٹے ہوئے گھر ہیں ان کو ایک کر دو یا اللہ، جو لوگ الگ الگ ہیں ان کو ایک کر دو یا اللہ تعالی، ہمیں یا اللہ ہمیں اپنا حق ادا کرنے والا بنا دو یا اللہ، ہمارے رشتہ دار یا اللہ ہمارے ساتھ یا اللہ ہم کسی کا بھی حق نہ مارے یا اللہ، تیرے یہاں جا کر سب سے پہلے حقوق کی پکڑ ہوگی یا اللہ، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنا دو، حقوق پورے کرنے والا بنا دو، چاہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا اللہ، اس میں ہماری مدد فرماؤ اور حقوق ادا کرنے والا بنا دو یا اللہ، شیطان ہر وقت آ کر ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لو یا اللہ تعالیٰ، ہمیں اس کے شر سے بچا لو یا اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت میں بھی ہمیں صالحین کا ساتھ عطا فرمانا اور جنت کے وارثوں میں ہمیں شامل فرما دینا اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ یا اللہ، ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دو یا اللہ، جو آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، عطا کی ہیں، اس پر بھی اور جو نہیں عطا کی اس پر بھی صبر کرنے والا بنا دو یا اللہ، ہمارے والدین کو جو عطا کی یا اللہ، ہم ان پر بھی ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دو یا اللہ تعالیٰ، ہماری اولاد کی اصلاح کر دو، ان کے ایمان یا اللہ، انہیں ایمان نصیب فرمانا، ان کی نسلوں میں ایمان کو قائم رکھنا یا اللہ تعالیٰ، ہماری نسلوں میں ایمان کو قائم رکھنا یا اللہ، انہیں حیا، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی حیا عطا فرمانا، ان کی حفاظت فرمانا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ سے نوازنا اور آخرت میں بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما، ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیری ہی طرف لوٹنا ہے یا اللہ تعالیٰ، ہماری موت کو بھی آسان بنا دینا یا اللہ، ہماری موت کو بھی یا اللہ، جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریشم کے خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کو آسمان کے دروازوں تک لے کر جائیں یا اللہ، ہماری روح کے لیے بھی آسمان کے دروازوں کو کھول دینا یا اللہ، ہماری قبروں میں بھی جنت کے دروازوں کو کھول دینا یا اللہ تعالیٰ، ہم پر صبر کو انڈھیل دینا، اللہ تعالیٰ، ہم میں صبر بہت کم ہے یا اللہ، ہم میں صبر کو انڈھیل دے یا اللہ، جو چیز ہمیں نہیں ملی اس پر ہمیں صبر عطا فرما یا اللہ، جو نعمت مل گئی ہے اس پر شکر گزاری کرنے والا ہمیں بنا دے یا اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والا بنا دے یا اللہ، ہمیں غیبتوں سے، چگلی سے، چوری، زنا، جھوٹ یا اللہ، تمام برائیوں سے ہمیں دور کر دے یا اللہ، تمام برائیوں سے ہمیں دور کر دے، نیک راستے پر ہمیں چلا یا اللہ، اس قرآن کے راستے پر یا اللہ، جو ہم بتا رہے ہیں یا اللہ، اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہمیں اس عذاب میں مبتلا نہ کرنا جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود برائی کرتے ہیں اور وہ پھر خود جہنم میں ہوں گے، اللہ، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا یا اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی دینا اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی دینا یا اللہ، بری موت سے ہمیں بچانا یا اللہ، گر کر مرنا یا اللہ، ہمارے اوپر کوئی دیوار گر جائے یا اللہ، یا ہم سمندر میں ڈوب جائیں یا اللہ، بری موتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہمیں اس سلامتی والی موت سے نوازنا یا اللہ، شہادت والی موت سے نوازنا یا اللہ، جب ہماری زبان پر یا اللہ، جب ہم مر رہے ہوں یا ہماری موت قریب آ رہی ہو یا اللہ، ہماری زبان پر صرف تیرا ہی نام ہو، تیرا ہی ذکر ہو اور یہ تیرا ہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لینا یا اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لینا یا اللہ، جو جہاں کہیں بھی پریشان ہے، جہاں کہیں بھی تجھ سے دعائیں مانگ رہے اللہ، جہاں کہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمانا یا اللہ، ہم سب پر رحمتیں نازل فرمانا، برکتیں نازل فرمانا یا اللہ، ہماری اکیڈمی نے اور اس میں لگے ہوئے لوگوں نے جتنا بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کام کو قبول فرمانا اور اس کو آگے تک پہنچ
پہنچا دینا، یا اللہ اس کو قبول فرما دینا، یا اللہ بہت، یا اللہ ہمارے ذریعے علم کو عام کرنا، ہمارے ذریعے اس قرآن کو عام کرنا، ہر گھر میں پہنچا دینا یا اللہ، اور لوگ آئے ہم سے جڑیں اللہ تعالیٰ، ہم دھیرے دھیرے کرتے کر کے ایک ہوتے چلے جائیں، یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بہت کچھ مانگنا تھا اور بہت کچھ مانگنے سے رہ گئے، اللہ تعالیٰ جو بھی مانگنے سے رہ گئے وہ عطا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ چلیے ہم ایک دل کو چھونے والا پلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دو دوست سحر اور صبا کی داستان ہے، جن کے سامنے دو مختلف راستے تھے، دونوں کی منزل خوبصورت نظر آتی تھی، تو کچھ ایسی گزر رہی تھی ان کی زندگی۔ چلیے چلتے ہیں ہم ان کی دنیا میں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ دونوں کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ انہیں ایک مدھم سی میٹھی آواز آئی۔ دونوں میں سے ایک چلتے چلتے رک گئی اور سحر اپنی دوست سے بولی، صبا سنو، کتنی پیاری آواز ہے، چلو اندر چل کر سنیں۔ صبا بولی، آج نہیں، بہت ٹائم ہو رہا ہے، پھر پڑھنا بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے یہ سننا ہے، میں یہ سن کر آتی ہوں۔ سحر آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے، جہاں پر ایک استاذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھا رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ کر آپ کو سن سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے شک آپ سن سکتی ہیں۔ استاذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتی ہیں، پر سحر وہ تو جیسے کہیں گم ہو گئی۔ گھر آ کر اپنی والدہ سے دریافت کرنے لگی کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی امی کو حیرانی ہوئی کہ قرآن تو وہ ایک دفعہ مکمل کر چکی ہے، اس میں کلاس جوائن کرنے کی کیا ضرورت؟ مگر سحر پر تو سیکھنے کا جنون سوار تھا، شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ تھا کہ وہ قرآن کی اہمیت کو سمجھ چکی تھی۔ کئی منتوں کے بعد اس نے انہیں کلاس جوائن کرنے کے لیے منا ہی لیا۔ یہاں سے ان دونوں کا سفر شروع ہوا۔ صبا نے دنیا کو ترجیح دی، وہیں سحر نے دنیاوی ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے قرآن کو تھاما، جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔ قرآن کی کلاس جوائن کرنے کے بعد سحر میں کافی تبدیلی آئی، اب وہ پردہ بھی کرنے لگی۔ سحر کے دن کی شروعات قرآن اور نماز کے ساتھ ہوتی۔ وہ قرآن پڑھنے میں اتنی کھو جاتی، یوں لگتا جیسے وہ ایک کتاب نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا ہے۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تیز دھوپ کی کرنیں صبا کے سرخ رخسار پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی امی کی آواز نے اس کی نیند اڑا دی۔ جھنجھلا کر آنکھ ملتے ہوئے وہ بستر پہ اٹھ بیٹھی۔ صبا اٹھ بھی جاؤ آلسی لڑکی، کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی تیار ہو۔ سحر کی امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ کالج کا وقت ہو رہا ہے، تم برقع پہن کر کالج جاؤ گی؟ اوفو، تم تو ابھی چھوٹی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا پردہ کرنے کی میری بیٹی؟ میری پیاری امی، ابھی تک میں نے جو بھی کیا ہے اس سے آپ کا سر نیچے ہوا ہے کیا؟ آپ نے مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، تو اسے بھی کرنے دیں۔
میں اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا چاہتی، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اس کی امی نے مسکرا کر اسے دعا دی۔ اللہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے میری بچی، اس بار بھی میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ سحر نے آیت الکرسی پڑھی اور بولی، چلے السلام علیکم امی۔ وہ کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ میوزک کی تیز آواز صبا کے روم سے آ رہی تھی۔ صبا کی امی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، صبا اب بس بھی کرو، آج آ جاؤ گی نیچے، یہ میڈم اتنا ٹائم لگاتی ہے تیار ہونے میں۔ صبا کے دماغ کا پھارا اور بڑھ گیا، اب اس سے قابو نہ ہو سکا۔ آ رہی ہوں نا، آپ کو صبر ہی نہیں ہوتا ہے، بال اسٹریٹ کرنے میں وقت لگتا ہے اور اوپر سے میرا فاؤنڈیشن بھی نظر نہیں آ رہا ہے امی۔ صبا کی امی نے اسے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو میری بیٹی ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ صبا اپنی ماں کا کمپلیمنٹ سن کر بڑے فخر سے بولی، ابھی تو بڑا چلا رہی تھی، ایسے ہی تھوڑی نا فیمس ہوں کالج میں۔ اوکے لو یو بائے۔ ہوا میں جھومتی ہوئی زلفیں اور ہرنی جیسی آنکھیں، چست جینز اور کراپ ٹاپ پہنے ہوئے وہ گھر سے نکلی۔ کاش اس کا باطن بھی اس کے عکس جتنا ہی خوبصورت ہوتا۔ سحر کے گھر میں اس کے لیے ہم سفر کی تلاش چل رہی تھی۔ کئی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹلڈ لوگوں کے پیغام تھے، مگر سحر اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی۔ امی، جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جس نے اسے بنایا اسی کے ساتھ اتنا کمزور رشتہ، تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ جو اپنے خالق سے بے وفائی کر سکتا ہے، اس سے کیا امید؟ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو دیندار اور تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ وہ میری آنے والی نسلوں کا باپ ہوگا۔ اس کے والدین بھی آخرکار اس کی سوچ کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے حساب کا لڑکا ڈھونڈ رہے تھے۔ صبا کو جب یہ پتا چلا تو اس نے کال کیا، کیا تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے؟ تم کیسے رہ پاؤ گی اتنی بورنگ لائف؟ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوگا۔ شادی کا موقع زندگی میں ایک بار آتا ہے اور تم اس کو اتنا سادگی سے کیسے کرو گی سحر؟ اتنی سمپل لائف؟ نہ بابا نہ، میں تو بڑے دھوم دھام سے کروں گی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو سحر۔ پر صبا کی باتوں کا سحر کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بولی، صبا اس کا بھی اپنا مزہ، برکت اور سکون ہے۔ تم میری بات مانو، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اصلی زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ صبا کے گھر میں خوب ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف بھاگ دوڑ اور گڑبڑ۔ لڑکا فائنل ہو گیا تھا، دنیاوی لحاظ سے لڑکے میں کوئی کمی نہ تھی، اور ادھر سحر کا نکاح مکمل ہوا۔ سنت طریقے سے ڈھیروں دعائیں لے کر وہ اپنے گھر سے ودا ہو گئی۔ اس کے جہیز میں صرف ایک چیز تھی جسے وہ خود سے کبھی جدا نہیں کرتی تھی، اس کا قرآن۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔
صبا کے گھر کے تو کیا کہنے، اونچی آواز کے گانوں پر لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ناچ رہے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد دلہا دلہن کے فوٹو شوٹس چل رہے تھے۔ فوٹوگرافر ہر تھوڑی دیر میں پوز بدلنے کو کہتا۔ تھوڑا قریب آئیے، ہاتھ پکڑیے، صبا لک ایٹ می، ہاں اب پرفیکٹ ہے۔ شوہر سے زیادہ تو فوٹوگرافر نے نظر بھر کے دیکھ لیا دلہن کو، مگر پرواہ کسے تھی۔ ڈھیروں سامان اور آنسوؤں کے ساتھ صبا اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی طرف چل دی۔ کمرے میں جانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں صبا نے مہر معاف کر دیا۔ رہنے دیں، اب آپ سے چند پیسے لے کر کیا کروں گی، اور ویسے بھی مجھے یہ دقیانوسی رسمیں پسند نہیں۔ اور ادھر صبح ہوتے ہی سحر نے فریاد کی، شادی کے بعد ہمارا پہلا دن ہے، پلیز چلے نا ہم تہجد کی نماز ساتھ میں پڑھیں۔ سیف پرکشش آواز میں قرأت کرنے لگا اور سحر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ زندگی کیا گزرے گی جس کی شروعات ہی نماز کے ساتھ ہو؟ ادھر صبا کے پہلے دن کی شروعات فوٹوز کے ساتھ ہوئی۔ ڈھیروں فوٹوز ایک کے بعد ایک کلک ہو رہے تھے۔ صبا زیوروں سے لدی ہوئی خوبصورت گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ صبا سہیل سے ریکویسٹ کر رہی تھی، سہیل پلیز ہم ڈنر ڈیٹ پر چلیں، یہ گھر والے بھی نا اتنے بیکورڈ ہوتے ہیں، فالتو کی رسمیں کر رہے ہیں۔ دونوں کی زندگی اپنی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کچھ ہی مہینے میں دونوں کو حمل ٹھہر گیا۔ زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر سحر اور سیف بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے تھے۔ سحر کے دن کا زیادہ حصہ قرآن اور سیرہ پڑھنے میں گزرتا۔ ہر وقت اس کے لبوں پر اپنے بچے کو شیطان سے محفوظ رکھنے والی دعا ہوتی ہے، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب شروع کے مہینوں میں صبا کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اپنی ماں کو کال کیا۔ امی میں ایک پارٹی ارینج کرنے والی ہوں، اس میں پری میٹرنل فوٹو شوٹ ہوگا۔ اچھا آپ یہاں آ کر تو دیکھیں، یمنا کا بھی ابھی تھوڑے دن پہلے بیبی شاور ہوا تھا۔ وی ہیو ٹو گو وتھ فلو موم، ہاں انفیکٹ گرانڈ پارٹی رکھیں گے۔ صبا کا زیادہ وقت آرام کرتے ہوئے، گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتا۔ اس کے شوہر سہیل کو گانے کا بڑا شوق تھا۔ جب وہ شام کو لوٹتے تو صبا کے قریب بیٹھ کر گانے سناتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ سنگر بنے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیٹیوں سے نوازا۔ سحر اور سیف خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ کی رحمت گھر آئی ہے۔ وہیں صبا اور سہیل تھوڑا مایوس ہوئے کیونکہ انہیں بیٹے کی آرزو تھی۔ سحر نے اپنے بیٹی کی تربیت قرآن اور سنہ کے مطابق کی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو کمیاں اس میں تھی وہ اس کی بیٹی میں نہ رہے۔ صبا نے اپنی بیٹی کی پرورش دنیاوی طریقے سے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ کمفرٹ اور لگژوریس لائف دی۔ کچھ دنوں بعد امی آپ نے دیکھا تھا نا ایمن نے کتنی بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی؟ میرا بھی برتھ ڈے آنے والا ہے، ہم بھی سیلیبریٹ کریں گے نا؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم اس سے بھی بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھیں گے۔ تم فکر نہ کرو میری جان فضا۔ فضا خوشی سے اچھل گئی۔ یس موم، مزہ آئے گا، لوگ بالکل امیزڈ رہ جائیں گے۔ وہیں سحر اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھا رہی تھی، بیٹا ہم خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر برتھ ڈے پر تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے، تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر تم سیلیبریٹ کرنا چاہو تو عید پر اپنے سارے فرینڈس کو بلا لینا۔ فاطمہ اپنی ماں کی فرما بردار تھی۔ اس نے ان کے حکم پر لبیک کہا۔ I got it ماما،
میں ریسیپی کلچر کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہتی۔ سحر کی زبان سے بیٹی کی سمجھداری دیکھ کر الحمدللہ نکلا۔ دونوں لڑکیوں کی زندگی کی کئی صبح اور شامیں اپنے اپنے طریقوں سے گزر گئیں۔ سحر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے شوہر اور بچے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ مکمل خاموشی تھی۔ سحر کے لب ابھی بھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ فاطمہ نے پاس جا کر کان لگایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہچکی آئی اور سحر کے لب رک گئے۔ آنکھیں آسمان کی طرف رخ کیے ساکت ہو گئی۔ آج وہ اپنے محبوب سے جا ملی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غمزدہ تھا، مگر سارے گھر والوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ غسل دینے میں سب سے آگے اس کی بیٹی فاطمہ تھی۔ اس نے اپنی ماں کے آخری سفر کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھائی۔ اس کا فی سبیل اللہ قرآن سکھانا سحر کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اور ادھر ہر وقت میک اپ کرنے کی وجہ سے صبا اسکن کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی جلد اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کے پاس سے سخت بدبو آتی تھی۔ آخر کار صبا کا دنیا کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا۔ وہ موت کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس کا پرکشش چہرہ بدنما دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے آثار اس کے چہرے سے صاف نمایاں تھے۔ فضا جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر چیخ اٹھی۔ ہائے امی، آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی اور وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبا کی عجیب کیفیت تھی۔ اسے بیٹی سے ملنے کا دل بھی تھا، کیونکہ اسے یہ محسوس ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اب اسے ڈر لگنے لگا۔ اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس کے کالج کا زمانہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آج اسے سحر کی باتیں بہت شدت سے یاد آ رہی ہیں۔ وہ دن جب سحر نے اسے قرآن کی کلاس میں آنے کی دعوت دی تھی اور اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اکثر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ جب سحر نے کہا ہر شے کو موت آنی ہے، وہ بڑی مشکل گھڑی ہے۔ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے یہاں ہے۔ تو صبا ہنس کر بولی، دیکھو ملانی صاحبہ آ گئیں، اتنی بور زندگی ہے ان کی۔ ہاں شاید اسے یہ نہیں پتا یو اونلی لیو وانس، تو اپنی لائف جتنا ہو سکے انجوائے کرو۔ خوفناک سیاہ چہرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر صبا نے چیخنا چاہا، مگر آج تو اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی۔ وہ ڈراونے چہرے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ کاش میں فضا کو اس سے آگاہ کرا پاتی، اسے بھی تو ان سب سے گزرنا ہے۔ مگر اس کی بیٹی تو آج اس کے آخری سفر میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جسم کو پھاڑ دینے والی تکلیف
اسے اپنے پورے بدن میں محسوس ہونے لگی۔ بہت تکلیفوں کے بعد صبا کی جان نکلی۔ صبا نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو نہ غسل دینا اور نہ ہی کفنانا آتا تھا۔ اس کے بچے اس کی قبر میں راحت بھی نہ دے سکے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ نورانی چہرے جنت میں آمنے سامنے تکیہ لگائے باتوں میں مشغول تھے۔ تبھی ایک ساتھی نے کہا، سحر اپنے دوست کو تو ڈھونڈو، کہیں نظر نہیں آ رہی، دنیا میں تو بہت ساتھ رہتی تھی۔ اسے جنت میں تو صبا نظر نہ آئی تو اس نے دھڑکتے دل سے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آگ کے شعلے ہر طرف سے صبا کو لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے وہ آج اللہ کی مجرم لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورتی کی مورت آج بے بسی سے دہاڑے مار رہی تھی۔ سحر نے صبا کو آواز دی، تم یہاں کیسے آئی صبا؟ تم تو لوگوں کو بہت خوش کرتی تھی، دل کی بہت اچھی تھی۔ تم سحر جنت میں ہو؟ کیسے؟ مجھے بھی بلا لو اپنے پاس۔ صبا، جب میں نے تمہیں دنیا میں قرآن کی طرف دعوت دی تھی تو تم ہمیشہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہی۔ آج میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا لوں؟ مایوسی اور ندامندی سے بھری ہوئی صبا کی آواز آئی، ہائے افسوس، اگر میں دنیا میں اس دن قرآن کی آواز پر لبیک کہتی، اسے اپنی مشعل راہ بناتی تو آج میں اس آگ سے بچ جاتی اور جنت میں عیش کرتی۔ بے شک یہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ یہ کہانی سحر اور صبا کی نہیں بلکہ ہماری کہانی ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ہمیں دو راستے ملتے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا دنیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کسے چنتے ہیں، قرآن کی رہنمائی والی زندگی یا زیب و زینت والی دنیاوی زندگی۔ انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ الحمدللہ، تو ہم اس پروگرام کو یہیں پر ایک بریک دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ ایک نئی امید اور بہت کچھ کہنے اور سننے کو ابھی باقی ہے۔ کل ہم بہت سارے ایکسپیرینسز سنیں گے انشاءاللہ۔ انتظار کیجئے، جلد ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔